पिछले दिनों आपको पता है इस्लाम आबाद में याला बारी हुई और इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कभी गोला देखा नहीं है कि जो ओले के तौर पर बरसा हो। ऑलमोस्ट आप समझ लें गॉफ के बाल के बराबर उसका साइज था। और जो रियल टाइम वीडियोस आई हैं उसमें तो उसकी आवाज भी इतनी खौफनाक है, उससे आप वहां पर मौजूद लोगों की तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली तो हमने देखा जिस तरीके से गाड़ियों के शीशे टूटे और बाज गाड़ियों में तो सुराख तक भी हो गए जो बिल्कुल कमजोर बॉडीज थी, जिनकी उनका पोल भी खुल गया कि ये किस किस्म की बॉडीज हैं और ये गाड़ियां एक्सीडेंट की सूरत में अपने अंदर बैठे हुए बंदे की क्या हिफाजत करेंगी। वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में एक हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम में जरा तफसील के साथ है इस हवाले से कि उसमें बाकायदा उस आयत का रेफरेंस मौजूद है सूरत निसा की।
جس دن انسان کی اپنی موت آتی ہے اس دن تو وہ تکلیف کٹ جاتی ہے نا. اگر کوئی کسی لا علاج بیماری میں ہے تو کیا وہ قیامت تک کے لیے بیماری ہے؟ نہیں. اس بیماری میں جب وہ مرے گا تو اس کی موت کے ساتھ اس کی بیماری کو بھی موت آ گئی. اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی زندگی گزاری ہے تو مرتے ہی اس کے لیے جنت ہے. تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے. یہ تکلیف بھی آئی تھی, یہ بھی ختم ہو جائے گی. تکلیف بھی وقتی ہوتی ہے. حتیٰ کہ سورۃ الحدید میں جو یہ 2 آیتیں ہیں, میں نے اکثر ویڈیوز میں ان کو کوٹ کیا ہے. یہ ہر مسلمان کو یہ آیات پتہ ہونی چاہیے, تو پھر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آیت نمبر 22 اور 23, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اس زمین میں آتی ہے, یعنی جو اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے, زلزلے کی شکل میں, طوفان کی شکل میں, یا دل کی بیماری کی شکل میں, یا ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ضائع ہونے کی شکل میں, یا آنکھ ضائع ہونے کی شکل میں. یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں, نہ زمین میں آنے والی تکلیف اور نہ وہ تکلیف جو تمہاری جانوں کو پہنچتی ہیں, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ تکلیفیں تمہیں آنی ہیں. ان تکلیف کے پیدا ہونے سے پہلے ہم لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں, اجتماعی تکلیف کو بھی اور ہر شخص کی انڈیویجول تکلیف کو بھی. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ بات کرنی ضروری تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی مخلوقات, اتنی سپیشیز, پھر ہر سپیشی کی آگے تعداد بھی بلینز میں, سب کی تکلیفیں اللہ نے پہلے ہی لکھ لی ہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ مستقبل میں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اللہ کو بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, کہ تم مت افسوس کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم سے جاتی رہی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ, خوشی کے اظہار کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اور سب سے بڑی تکلیف جو گھر میں میت ہوتی ہے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں نماز جنازہ کے اوپر. ہم ہر مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, جھکتے ہیں, رجوع لاتے ہیں. تو ان تمام آیات اور احادیث کے بعد ہم اس رزلٹ پہ پہنچے کہ آپ کسی بھی تکلیف کو کسی خاص ایونٹ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے, کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فلسطینیوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا ہے, یا فلاں پولیٹیکل جماعت کے ساتھ زیادتی ہوگی, یا فلاں مذہبی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. اس طرح اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں.